السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خاکسار محمد افضل وینس کو آج آپ کی خدمت میں روزنامہ الفضل آن لائن لندن میں چھپنے والا ایک مضمون پیش کرنے کی توفیق مل رہی ہے، جس کا جو ٹائٹل ہے وہ ہے میں تو انتہائی عاجز سا انسان ہوں۔ یہ الفاظ ہمارے پیارے آقا حضرت خلیفۃ المسیح الخامس کے ایک اسپیشل انٹرویو جو کہ جناب مبارک صدیقی صاحب کے ساتھ ہوا، یا اس کو آپ اس حضور کے ساتھ خصوصی گفتگو بھی کہہ سکتے ہیں، اس میں سے لیے گئے ہیں۔ اور مبارک صدیقی صاحب کی شخصیت پوری دنیا میں بہت معروف اور ہر احمدیوں نے جانتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو ایک ایسا ملکہ عطا کیا ہے، وہ شعر کہیں، وہ کسی کے ساتھ گفتگو کریں، وہ لطیفے سنائیں، ہر انسان ان سے بہت زیادہ محظوظ ہوتا ہے۔ آج یہ مضمون میں آپ کی خدمت میں پڑھ کے اس لیے سنا رہا ہوں کیونکہ انسان بعض اوقات سفر میں ہوتا ہے، بعض اوقات مصروفیت میں اس کو یہ پڑھنا مشکل ہو جاتا ہے، تو وہ آرام کے ساتھ جب یہ سنے گا تو بہت زیادہ محظوظ ہوگا اور اس کی ایمان میں مضبوطی آئے گی۔ تو شروع کرتے ہیں جناب مبارک صدیقی سے حضور کی خصوصی گفتگو۔ یہاں ادارہ قارئین کی خدمت میں ان کے پیارے آقا حضرت خلیفۃ المسیح الخامس ایدہ اللہ تعالی کی ایک پیاری اور دلوں کو چھو لینے والی گفتگو پیش کر رہا ہے، جو حضور نے جماعت کے معروف شاعر جناب مبارک صدیقی سے فرمائی۔ اس تحریر کو بعد لاخطہ حضور انور قارئین کی نظر کیا جا رہا ہے۔ 6 مارچ 2022 بروز اتوار، نماز فجر کے بعد خوشی کے مارے نیند ہی نہیں آ رہی تھی، کیونکہ آج صبح 10 بجے پیارے حضور ایدہ اللہ تعالی بنظر العزیز سے ملاقات تھی۔ اسلام آباد ٹل فوڈ کی طرف جاتے ہوئے میری گاڑی خود ہی تیز چلتی ہے، سو 10 بجے کی بجائے میں 9:30 بجے اسلام آباد ٹل فوڈ میں موجود تھا۔ جب ملاقاتیں شروع ہوئیں تو خاکسار سے قبل مکرم حنیف احمد محمود صاحب ایڈیٹر روزنامہ الفضل آن لائن لندن کو دفتری ملاقات کی سعادت ملی۔ ان کے بعد خاکسار عقیدت و احترام سے خوشی سے لرزتے ہوئے دربار خلافت میں حاضر ہوا۔ جن احباب کو حضور سے ملاقات کی سعادت ملی ہے یا ملتی رہتی ہے، وہ جانتے ہیں کہ حضور انور ایدہ اللہ تعالیٰ کے پرنور چہرے کو دیکھتے ہی برسوں کی تکاوٹیں اتر جاتی ہیں اور روح شاداب ہو جاتی ہے۔ اس روحانی ماحول کو اور دل کو چھو جانے والے ان لمحات کو الفاظ میں بیان کرنا ممکن نہیں ہے۔ آج میری خوش قسمتی تھی یا آج میری خوش بختی تھی کہ حضور انور نے ازراہ شفقت اس عاجز کو ملاقات کے لیے بہت سا اضافی وقت عطا فرمایا۔ اس لیے آج کی ملاقات میں تعلیم الاسلام کالج اولڈ اسٹوڈنٹس ایسوسی ایشن کی مسائی کی مختصر رپورٹ پیش کرنے کے علاوہ بھی کچھ موضوعات پر حضور سے مجھے باتیں کرنے کی سعادت ملی، جو خاکسار قارئین الفضل آن لائن کے لیے رقم کر رہا ہے۔ اس میں انہوں نے مختلف ٹائٹلز دیے ہیں چھوٹے چھوٹے، جس میں سے پہلا ہے میں تو انتہائی عاجز سا انسان ہوں۔ پیارے حضور معمول کے مطابق خطوط کی فائز ملاحظہ فرما رہے تھے۔ میں نے نہایت ادب و احترام سے عرض کی، پیارے حضور ایک بات بہت عرصہ سے پوچھنا چاہ رہا تھا۔ جب حضور خلافت کے منصب پر فائز ہوئے تھے تو اگلے روز مجھے ربوہ سے میرے خالہ زاد بھائی کا فون آیا تھا، کہہ رہا تھا کہ حضور کوشہ نشین ہیں لیکن انتظامی امور میں بہت سٹرکٹ ہیں۔ خاکسار نے حضور سے عرض کی کہ حضور میں نے تو پچھلے 18-19 سال سے حضور کو بہت زیادہ رحم دل، شفیق اور از حد درجے درگزر کرنے والا پایا ہے۔ تو حضور یہ فرمائیے کہ کیا میرے کزن کو غلط فہمی ہوئی تھی یا مجھے غلط فہمی ہے؟ میرا سوال سن کر حضور بہت مسکرائے، کچھ دیر توقف فرمایا اور پھر فرمانے لگے، جہاں تک گوشہ نشینی کی بات ہے تو اب احباب سے ملنا اور ان کی رہنمائی کرنا میرے فرائض میں شامل ہے، اور جہاں تک سٹرکٹ ہونے کی بات ہے تو انتظامی امور میں قواعد کے مطابق ہی چلنا پڑتا ہے۔
اسے شاید آپ کا کزن اسٹرکٹ ہونا سمجھ بیٹھا۔ حضور نے فرمایا میں نے کسی سے کیا سختی کرنی ہے، میں تو انتہائی عاجز سا انسان ہوں۔ پھر نیکسٹ جو ٹائٹل ہے وہ ہے حضور کے ہی الفاظ میں، مجھے آپ کی باتوں اور سوالات پر غصہ نہیں آتا۔ اس کے بعد خاکسار نے عرض کی کہ حضور ایک بات میں نے نوٹ کی ہے کہ صبح کے وقت جب دفتری ملاقاتیں ہوتی ہیں تو حضور یک وقت میں دو کام کر رہے ہوتے ہیں، انتہائی اہم خطوط کی ملاقات فرما رہے ہوتے ہیں اور ملاقات پر آنے والوں کی باتیں بھی توجہ سے سن رہے ہوتے ہیں۔ میں نے عرض کی کہ حضور جب میں گھر میں کاغذات وغیرہ دیکھ رہا ہوتا ہوں تو اگر کوئی بچہ بار بار مجھ سے سوالات پوچھے تو ہر چند کے لوگ مجھے حلیم التباہ کہتے ہیں، مجھے تھوڑا سا غصہ آ ہی جاتا ہے اور میں بچوں سے کہتا ہوں پلیز مجھے ڈسٹرب نہ کریں۔ تو حضور آپ خطوط پڑھتے ہوئے بھی اکثر مجھ جیسے بندے کی باتیں سن کر مسکرا رہے ہوتے ہیں، آپ کو غصہ نہیں آتا؟ اس کا کیا راز ہے؟ اس پر حضور بہت مسکرائے اور فرمانے لگے آپ کو کیا پتا، ہو سکتا ہے مجھے دل ہی دل میں آپ پر بہت غصہ آ رہا ہو۔ پھر حضور نہایت شفقت سے مسکراتے ہوئے فرمانے لگے ہرگز ایسی بات نہیں ہے، مجھے آپ کی باتوں اور آپ کے سوالات پر غصہ نہیں آتا، کیونکہ مجھے علم ہے کہ آپ رہنمائی کے لیے سوال پوچھتے ہیں اور مجھے اس طرح کام کرنے کی عادت ہے۔ اس کے بعد جو اگلا ٹائٹل ہے وہ ہے روس یوکرائن جنگ اور پیارے حضور کی دعا۔ اللہ تعالیٰ رحم کرے اور پوری دنیا میں امن قائم ہو۔ اس کے بعد موجودہ جنگ کی صورتحال پر بات ہوئی تو خاکسار نے عرض کی کہ حضور ہمیں علم ہے کہ آپ تو گزشتہ بہت سالوں سے عالمی جنگ سے متعلق عالمی رہنماؤں کو متنبع کر رہے ہیں، دنیا بھر میں قیام امن کی تحریک کر رہے ہیں۔ اب روس یوکرائن جنگ شروع ہو چکی ہے اور گزشتہ روز روسی صدر نے کہا ہے کہ یورپ کی اقتصادی پابندیوں کو بھی جنگ ہی تصور کیا جائے۔ حضور یہ سب کیوں ہو رہا ہے اور آگے کیا ممکنات ہیں؟ اس پر حضرت امیر المومنین ایدہ اللہ تعالی بنصرہ العزیز نے فرمایا کہ میں نے تو ان رہنماؤں کو پہلے بھی امن کے قیام کے لیے خطوط لکھے تھے اور اب بھی لکھے ہیں۔ اگر ان دنیاوی سربراہان نے اب بھی ہوش مندی سے کام نہ لیا تو عالمی جنگ چھڑ سکتی ہے، جس سے بڑے پیمانے پر تباہی کے امکانات ہیں۔ ہم سب کو اللہ تعالیٰ کے حضور دعا کرنی چاہیے کہ دنیا میں امن قائم ہو۔ حضور نے فرمایا کہ پہلے کسی نہ کسی رنگ میں روس کو یقین دلایا گیا تھا کہ یوکرائن ایک غیر جانبدار ملک رہے گا اور روس اور یورپی یونین کے مابین پل کا کردار ادا کرے گا، لیکن اب یوکرائن کا نیٹو کا حصہ بننے کے ارادے کی وجہ سے یہ خوفناک صورتحال پیدا ہو گئی ہے۔ حضور انور ایدہ اللہ تعالیٰ بنصرہ العزیز نے فرمایا کہ جب شام اور عراق پر بمباری اور حملے ہوتے ہیں اس وقت تو یہ ممالک متحد ہو کر احتجاج بلند نہیں کرتے اور حملہ کرنے والوں پر اقتصادی پابندیاں عائد نہیں کرتے۔ اللہ تعالیٰ رحم کرے اور پوری دنیا میں امن قائم ہو۔ اس کے بعد جو چھوٹا ٹائٹل ہے وہ ہے جنگ سے بچاؤ کے لیے کیا خندق کی ضرورت ہے؟ خاکسار نے عرض کی کہ حضور جب میں چھوٹا تھا تو مجھے یاد ہے پاکستان ہندوستان کی جنگ کے وقت بعض گھروں میں سین میں خندقیں بھی بنائی جا گئی تھی تاکہ ایٹم بم کے حملے سے بچنے کے لیے زیر زمین پناہ لی جا سکے۔ کیا موجودہ صورتحال میں بھی گھروں میں زیر زمین پناہ گاہ بنانی چاہیے؟ اس پر حضور نے فرمایا کہ یہ ہر کسی کا انفرادی فیصلہ ہے۔ اس کے بعد ہے ٹائٹل دی ٹائمز میں حضور کی مصروفیات کے متعلق انٹرویو پڑھنے کی تلقین۔ خاکسار نے عرض کی کہ حضور ایک غیر احمدی صحافی جسے حضور انور کی اتنی زیادہ مصروفیات کا علم نہیں ہے، اس نے کہا ہے کہ جماعت احمدیہ کے سربراہ بہت آرام دہ زندگی گزار رہے ہیں، انہیں کوئی غم فکر نہیں۔ تو حضور کیا جماعت احمدیہ کے امام کی زندگی بہت آرام دہ ہوتی ہے؟ اس پر حضور انور ایدہ اللہ تعالیٰ بنصرہ العزیز نے فرمایا کہ مجھے علم ہے۔ اس صحافی نے کہا ہے جماعت احمدیہ کے امام مرسڈیز میں سفر کرتے ہیں۔ حضور نے فرمایا کہ یہ انگلستان ہے،
آپ بھی جانتے ہیں کہ یہاں تو ٹیکسی ڈرائیوروں کی ایک بہت بڑی تعداد بھی مرسیڈیز چلاتی ہے، تو انگلستان میں مرسیڈیز میں سفر کرنا کوئی ایسی بڑی بات نہیں ہے۔ باقی خلیفہ وقت کی آرام دہ زندگی سے متعلق میں یہی کہوں گا کہ مشہور اخبار دی ٹائمز کے نمائندے نے میری مصروفیات سے متعلق میرا انٹرویو شائع کیا تھا۔ یہ صحافی میرا وہ انٹرویو پڑھ لیں تو انہیں خود حقیقت حال کا علم ہو جائے گا۔ اس کے بعد جو ٹائٹل ہے وہ ہے حضور کا اپنی صحت پر ایک شعر کا پڑھنا۔ اس کے بعد خاکسار نے عرض کی کہ حضور آپ کی مصروفیات ہیں۔ ایک دفعہ میں نے محترم منیر احمد جوید صاحب پرائیویٹ سیکرٹری کا انٹرویو کیا تھا۔ انہوں نے بتایا کہ ایک ہفتے میں ہزاروں کو حضور انور ملاقات فرماتے ہیں، سینکڑوں لوگوں سے ملاقاتیں کرتے ہیں، سینکڑوں لوگوں کی رہنمائی فرماتے ہیں، 5 وقت نماز پڑھانے کے ساتھ ساتھ ہر ہفتے خطبہ جمعہ کی تیاری، 200 سے زائد ممالک کے احمدیوں سے رابطہ، نماز فجر سے نماز عشاء تک حضور کی بہت مصروفیات ہیں۔ تو حضور میرا سوال یہ ہے کہ ایسے میں حضور اپنی صحت کا خیال کیسے رکھتے ہیں اور اپنے رشتہ داروں کو کیسے وقت دے پاتے ہیں؟ اس پر حضور انور ایدہ اللہ تعالیٰ نصر العزیز نے مسکراتے ہوئے فرمایا، میں نے کیا کرنا ہے، یہ سب تو اللہ تعالیٰ کا فضل ہے، میرا کوئی کمال نہیں ہے۔ عام دنوں میں تو میں اپنے عزیزوں اور رشتہ داروں کو وقت دیتا ہوں، آج کل کورونا کی وجہ سے یہ سلسلہ کچھ کم ہے۔ بچوں سے کھانے کے وقت پر ملاقات ہو جاتی ہے۔ یہاں تک صحت کا سوال ہے، آپ کے سامنے ہی ہوں، اللہ تعالیٰ کا فضل ہے۔ خاکسار نے کہا کہ اللہ تعالیٰ کے فضل سے حضور انور کی صحت بہت اچھی ہے۔ اس پر حضور انور نے مسکراتے ہوئے یہ شعر پڑھا، ان کے دیکھے سے جو آ جاتی ہے منہ پہ رونق، وہ سمجھتے ہیں کہ بیمار کا حال اچھا ہے۔ اس کے بعد جو ٹائٹل ہے وہ ہے مشاعرے جماعت کی اعلیٰ اقدار اور روایات کے مطابق ہوں۔ اس کے بعد خاکسار نے مؤدبانہ طور پر عرض کی کہ حضور کسی نے کہا تھا کہ اگر کبھی حضور انور سے ملاقات ہو تو ایک سوال پوچھیں، کیا اجازت ہے؟ حضور نے عذرا شفقت اجازت عطا فرمائی۔ میں نے کہا کہ 2-3 خواتین نے پوچھا ہے کہ ایک ملک میں خواتین کے مشاعرے پر پابندی لگائی گئی ہے، کیا یہ کورونا کی وجہ سے ہے؟ حضور انور ایدہ اللہ تعالیٰ نصر العزیز نے فرمایا کہ کورونا کی وجہ سے نہیں ہے، بات یہ ہے کہ مشاعرے جماعت کی اعلیٰ اقدار اور روایات کے مطابق ہی ہونے چاہیے۔ کسی اور ملک والوں نے مجھ سے مشاعرہ کرنے کی اجازت مانگی تھی تو انہیں میں نے پروگرام کرنے کی اجازت دے دی۔ اس کے بعد جو ٹائٹل ہے وہ ہے سر جھکا بس مالک کو عرض و سما کے سامنے۔ خاکسار نے عرض کی، حضور میں نے آپ کو ہمیشہ مسکراتے ہی دیکھا ہے، ہم عام انسان تو چھوٹی چھوٹی باتوں پر گھبرا جاتے ہیں، تو حضور عذرا کرم مشکل حالات میں مسکرانے کا ہنر مجھے بھی سکھا دیں۔ حضور نے فرمایا کہ انسان کو اللہ تعالیٰ کی ذات پر پورا یقین ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ سے بڑھ کر کوئی مددگار نہیں۔ پھر ایک بات پر حضور نے حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام کا یہ مصرع پڑھا، سر جھکا بس مالک عرض و سما کے سامنے۔ پھر اس کے بعد جو ٹائٹل ہے وہ میں خاموش رہتا ہوں اور سب کے لیے دعا کرتا ہوں۔ حضور نے فرمایا صرف اللہ تعالیٰ سے ڈرنا چاہیے، انسانوں کے آگے نہیں بلکہ صرف اللہ تعالیٰ کے سامنے سر جھکانا چاہیے۔ دشمن تو چاہتا ہے کہ ان کی باتوں سے ڈر کر میں بھی بولوں، لیکن میں صرف اللہ تعالیٰ سے ڈرتا ہوں، اس لیے میں خاموش رہتا ہوں اور سب کے لیے دعا کرتا ہوں۔ اس کے بعد جو ٹائٹل دیا گیا ہے، آپ تو ایسے ہیں جیسے کہ چشم تصور سے جماعت کے ہر فرد کو دیکھ رہے ہوں۔ اس دوران حضور انور ایدہ اللہ تعالیٰ نے خطوط کی 2 فائلیں ملاحظہ کر کے خطوط پر دستخط کر کے انہیں مکمل کر کے میز پر رکھا اور کھڑے ہو کر تیسری فائل اٹھائی۔ خاکسار نے عرض کی، حضور چند ماہ قبل میرے بھتیجے عثمان کی شادی تھی امریکہ میں، وہاں یوں تو
سبھی پیارے حضور کو بڑی محبت سے سلام کہنے کا کہہ رہے تھے، لیکن ایک صاحب میرے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے جو حضور کا بہت ہی عقیدت سے ذکر کر رہے تھے اور مجھے حضور انور ایدہ اللہ تعالیٰ نصر العزیز سے اپنی ملاقات کے بہت دلچسپ واقعات بھی سنا رہے تھے۔ حضور نے فرمایا کیا نام تھا ان کا؟ میں نے نام یاد کرنے کی کوشش کی لیکن ذہن میں نہیں آ رہا تھا۔ خاک صاحب نے عرض کی حضور ان کا نام میرے فون میں ہے، اگر اجازت ہو تو فون جیب سے نکال کر دیکھ لوں۔ فرمایا جی ٹھیک ہے۔ خاک صاحب نے فون نکالا اور تیزی سے ان کا نام تلاش کرنے لگا۔ ادب اور گھبراہٹ کے مارے نام ڈھونڈنا کافی مشکل ہو رہا تھا۔ میں نے سرچ بار میں لکھا USA اور جلدی USA کے سارے نام پڑھنے لگا۔ میں نے کہا جی حضور مل گیا، ان کا نام ہے کریم صاحب۔ حضور نے فرمایا امریکہ کے کس شہر میں تھے آپ؟ میں نے عرض کیا لاس اینجلس میں۔ حضور فرمانے لگے اچھا لاس اینجلس کے کریم صاحب۔ ساتھ ہی حضور انور نے کریم صاحب کی مصروفیات، ان کا حلیہ، ان کے کاروبار سے متعلق بتا کر پوچھا وہ والے کریم صاحب؟ میں نے عرض کیا اللہ اکبر حضور بالکل وہی کریم صاحب، آپ تو ایسے ہیں جیسے کہ چشم تصور سے جماعت کے ہر فرد کو دیکھ رہے ہوں۔ حضور نے فرمایا جی کریم صاحب مجھے دعا کے خطوط لکھتے رہتے ہیں۔ اس کے بعد جو اگلا ٹائٹل ہے وہ ہے 200 سے زائد ممالک کے احمدی حضور کی دعاؤں میں یاد رہتے ہیں۔ قارئین اکرام، یہاں میں ایک بات عرض کرتا چلوں کہ خاک صاحب نے حضور انور ایدہ اللہ تعالیٰ بنصر العزیز کی مصروفیات سے متعلق ایک مضمون غالباً 4 صفحات کا الفظن میں لکھا تھا، کبھی وقت ملے تو ضرور پڑھے۔ اس کے علاوہ خاک صاحب نے حضور انور کی حیرت انگیز یادداشت سے متعلق 2 صفحات پر مشتمل ایک مضمون الفظن میں لکھا تھا اور یہی عرض کی تھی کہ کیسے جماعت احمدیہ کے افراد کو اللہ تعالیٰ نے خلافت کی نعمت سے نوازا ہے کہ خلیفہ وقت 200 سے زائد ممالک کے احمدیوں کے حالات پر نظر رکھتے ہیں، اور جو لوگ حضور کو دعا کے لیے خطوط لکھتے ہیں کیسے وہ حضور انور ایدہ اللہ تعالیٰ بنصر العزیز کو دعاؤں میں یاد رہتے ہیں۔ اس کے بعد شعر و شاعری کے موضوع پر بات ہوئی۔ پیارے آقا ایدہ اللہ تعالیٰ بنصر العزیز نے فرمایا آج کل آصف باسط صاحب بہت اچھی نظمیں لکھ رہے ہیں۔ اس کے بعد جو ٹائٹل ہے وہ ہے جانے نہ جانے گل ہی نہ جانے۔ الحکم اخبار کی بات ہوئی تو حضور انور ایدہ اللہ تعالیٰ بنصر العزیز نے فرمایا کہ قاصد معین صاحب نے بہت پیارا مضمون لکھا ہے، آپ نے پڑھا ہے الحکم اخبار میں؟ میں نے کہا حضور اچھا قاصد صاحب نے مضمون لکھا ہے، مجھے اس کا علم نہیں۔ حضور نے مسکراتے ہوئے فرمایا کمال کرتے ہیں مبارک صاحب، جانے نہ جانے گل ہی نہ جانے، باغ تو سارا جانے ہیں۔ قاصد صاحب کا مضمون پڑھے۔ اس کے بعد ملاقات اختتام کو پہنچی۔ میں حضور انور ایدہ اللہ تعالیٰ بنصر العزیز کے دفتر سے باہر نکلتے سوچ رہا تھا کہ دنیا میں کوئی اتنا پیارا رہبر، اتنا پیارا مرشد نہیں ہے جو مجھ جیسے نابکار و دلفگار کا دل رکھنے کے لیے اسے اتنا زیادہ وقت دے اور ہر معاملے میں ہر سائل کی رہنمائی کرے۔ اللہ تعالیٰ کا